کہ اللہ تعالیٰ کے اولو اعظم پیغمبروں میں سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے ان کی گود کے اندر پرورش پائی ہے. اور دوسری خاصیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو کمارا رکھا ہے. قیامت کے دن جو میری حرم میں بیویاں ہیں نا یہ بھی ہوں گی. ان کے علاوہ قیامت کے دن حضرت آسیہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوگا کہ وہ سرکار کی زوجیت میں آئیں گی. حضرت مریم سلام اللہ علیہا کنواری مریم جن کو اللہ تعالیٰ نے مرد کے تصرف سے پاک رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی عطا فرمائی. ایک تو ان کا مقام اس لیے ہے کہ وہ نبی کی ماں ہے, نبی کی تربیت کرنے والی ہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں سرکار کی زوجیت میں داخل ہونا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو قوار دوشیدہ رکھا تاکہ کسی مرد کا ہاتھ ان کو نہ چھوئے. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ تو اس دنیا میں بھی سرکار کے نکاح میں ہیں اور قیامت میں بھی سرکار کی نکاح میں ہوں گی. اور وہ ہیں کہ جنہوں نے تھی تو بیوی لیکن سرکار کی تربیت اس طریقے سے کی, سرکار کی حفاظت اس طریقے سے کی جیسے خاندان کا کوئی بزرگ کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سرکار کی جتنی زندگی گزری 25 سال آپ کی بیعتہ زندگی گزری حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ. جب آپ حضور کے حرم میں آئیں تو آپ کی حضور کی عمر 25 برس تھی. جب حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا وصال ہوا تو حضور کی عمر 50 برس تھی. حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی عمر 65 برس تھی. 25 برس کی آپ کی رفاقت رہی. اس 25 برس میں لڑائی تو درکنار, کبھی ایک دوسرے کی طرف سے دل تک میلا نہیں ہوا, کبھی ایک ایسی بات نہیں ہوئی کہ جس بات کو مرد یہ سمجھے کہ میرے لیے ناگوار گزری. تو سرکار کی بات تو ناگوار کسی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی ہے. یعنی ایک بات زندگی میں آپ کی ایسی نہیں کہ سرکار نے ناگواری محسوس کی ہو. اور پھر سرکار کا کمال یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بعد تشریف لے جاتے, تبلیغ کرتے, تکلیفیں اٹھاتے, پریشان ہو کر گھر آتے, اور جب آپ نے دروازے پر حضرت خدیجہ کو استقبال کرتے دیکھتی مسکرا کر سرکار کا استقبال کرتی اور سرکار کو تسلی دیتی, یا رسول اللہ کیوں فکر کر رہا ہے, آپ سید الانبیاء ہیں, آپ یتیموں کا سہارا ہیں, آپ بیواؤں کا سہارا ہیں, آپ ناداروں کے مطلب ہے کہ ناداروں کے آپ پرورش کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو ضائع نہیں کر سکتا. اور حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بیوی خاوند کا ایک ایسا رشتہ بنایا. کلام پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارے جوڑوں کو میں نے پیدا کیا ہے, تمہارے لیے بیویاں پیدا کی ہیں. کیوں؟ لتسکنوا الیہا, تاکہ تمہیں ان کی معرفت تمہیں سکون ملے, تسکین ملے. بیوی باعث تسکین ہوتی ہے, باعث فساد نہیں ہوتی. جو باعث فساد ہو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بیوی کا اطلاق بھی غلطی ہے. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں مرد تھکا ہارا آئے, پریشان ہو کر آئے, آگے اگر بیوی استقبال کرنے والی دروازے پر کھڑے ہو کر مسکرا کر خاوند کا استقبال کرے, خاوند کی ساری تھکان دور ہو جاتی ہے, ساری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں, ساری باتوں کو بھول جاتا ہے. اور سرکار فرماتے ہیں میری زندگی کے 2 شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے کبھی مجھے پریشان ہونے نہیں دیا. ایک میرے چچا سیدنا حضرت ابو طالب ہے اور ایک میری بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں. جب ان دونوں کا 3 دن کے آگے پیچھے سے ایک ساتھ انتقال ہو گیا, میرے مصطفیٰ نے پورا سال غم کا منایا, اور پورے سال کا نام حضور نے رکھا عام الحزن, غم کا سال. تو فرمایا کہ وہ ان کو یہ شرف حاصل تھا کہ وہ سرکار کی بیوی ہوتے ہوئے یوں سمجھیے کہ جیسے کو خاندان کی بزرگ کسی کی تربیت کرتی ہے, یہ فریضہ حضور کے لیے ادا کیا, کل مال و متاع حضور کے لیے قربان کر دیا. اور پھر سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا, آپ کی چھوٹی عمر تھی جب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا, حضور کے ساتھ رہی. تو حضرت خاتون جب سرکار نے بیٹی کو ماں بن کر بھی بیٹی کی تربیت کی, باپ بن کر بیٹی کی تربیت کی, لیکن بیٹی نے بیٹی بن کر بھی باپ کی تربیت کی اور ماں بن کر بھی باپ کی خدمت کی. اور جب کبھی آپ کو بات کرتی نا حضور سے تو حضور فرماتے امی, یعنی جب کبھی بلاتے تو امی کہہ کر بلاتے.
اور اس لیے حضرت خاتون جنت کا پتہ ہے کنیت کیا ہے؟ امو ابیہا، اپنے باپ کی ماں. حضرت خاتون جنت کی جو کنیت ہے نا وہ امو ابیہا، یعنی اپنے باپ کی ماں. یعنی یوں سمجھیے کہ سرکار کے ساتھ اس طریقے سے شفقت اور پیار فرماتی جیسے مائیں اپنے بیٹوں کے ساتھ کرتی. تو وہ سیدہ کائنات جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال عطا کیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ آپ کا کمال ہے کہ آپ نے ساری زندگی شرم و حیا کی وہ چادر اوڑھی. حضور سید اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ فاضل بریلوی فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، فرماتے ہیں کہ جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے حجلہ آرا عفت میں لا کے چڑھا. فرماتے ہیں کہ جس پر سطر بھی ناز کرتا ہے، پردہ بھی ناز کرتا ہے، کہ جس کو کیا اس کے دوپٹے کے کنارے کو شمس و قمر تک نہ دیکھ سکے. وہ کمال آپ کو اللہ تعالیٰ نے شرم و حیا وہ کمال عطا کیا. اور یہی وجہ جب آپ کا وصال ہوا مولا کائنات کو وصیت فرمائی زندگی میں مجھے کو کیا دیکھتا، مجھے پردے میں میری باڈی کو کوئی نہ دیکھ سکا، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرا جنازہ بھی غیر محرم نہ دیکھے، رات کی تنہائی میں مجھے دفن کر دینا. تو یہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہ کمال خاصیت عطا فرمائی. اور اسی پردے کی وجہ ہے کہ جب قیامت کے دن 70,000 حوروں کی جلوں میں حضرت خاتون جنت پلسرات سے گزرے گی تو اللہ ایک منادی ندا کرے گا، یا آل المعشر غدو ابصارکم نکسوا رؤوسکم. ایک اعلان کرے گا کہ اے بازار قیامت والو اپنے سر جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو. اب ظاہر ہے کہ یہ خطاب کسی خاص بندے سے تو نہیں ہے، تمام سے خطاب ہے، وہ انبیاء کرام ہوں یا غیر انبیاء ہوں، وہ کوئی بھی ہوں، سب کے خطاب یہ ہے کہ سر جھکا لو. غدو ابصارکم، اپنی آنکھیں بند کر لو، اس لیے کہ شہزادی کونین کا گزر ہو رہا ہے. دنیا میں اس نے اپنا پردہ رکھا ہے، قیامت میں جہاں کسی کا پردہ نہیں رہ سکتا وہ ہم اس کا پردہ رکھیں. وہ خاتون جنت ہے کہ جن کی شرم و حیا، جن کے پردے کا احساس اس کائنات کے مالک خدا بند قدوس کی ذات کو بھی ہے. وہ سیدہ کائنات نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ. اور پرہ امت پر کیا احسان ہے جب بازار قیامت ہوگا حضرت سیدہ کائنات باپردہ ہو کر ایک خون آلود کرتا لے کر بارگاہ الہی میں جائیں گی، کرتا لے کر بارگاہ الہی میں جائیں گی. اور نذیری کہتا ہے کہ جو بغضرت نذیری خونی کفن بحشر، فرماتے ہیں کہ جب خونی کفن لے کر حضرت خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں جائیں گی تو خلق فاں کنت کے امداد خاصی، قیامت کے اندر ایک قیامت برپا ہو جائے گی. مخلوق حیران ہوگی کہ آج یہ کون فریاد دے کر آنے والا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری قیامت کا منظر جو پسو تاؤ والا ہو گیا. خاتون جنت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی، عرض کریں گی مولا میرے بیٹے میرے خاندان کی قربانی تجھے قبول ہے یا نہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ فاطمہ بے شک تیرے بیٹوں کی قربانیاں مجھے قبول ہیں. تو آپ عرض کریں کہ باری تعالیٰ اگر میرے بیٹوں کی قربانیاں تجھے منظور ہیں تو میرے بابا کی امت کو معاف کر دے. اپنے لیے صلہ نہیں مانگیں گی، یہ مطالبہ کریں گی کہ مولا میرے نبی میرے ابا جان کے جو امتی ہیں گناہگار ہیں، حسین کی قربانیوں کے صدقے میں یہ تجھ سے صلہ چاہتی ہوں کہ میری امت میرے ماں کو میرے ابا جان کی امت کے گناہگاروں کو معاف فرما دے. وہ سیدہ کائنات جن کے بارے میں حکیم الامت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ 9 بجے پڑھیں گے نماز، بڑے اچھے طریقے سے خراج عقیدت پیش کیا. آپ تقابل کرتے حضرت سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کے درمیان اور حضرت خاتون جنت کے درمیان، کیونکہ وہاں خدا بند قدوس نے فرمایا وَطَّهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءِ الْعَالَمِينَ،
اے مریم ہم آپ کو، ہاں جی، فرماتے ہیں کہ اے مریم ہم نے آپ کو پاک، آپ کو طہارت عطا فرمائی، اور عالمین کی عورتوں پر ہم نے آپ کو فضیلت بخشی یا فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ بڑی باعظمت خاتون ہیں کہ جن کے بیٹے کا نام حضرت عیسیٰ ابن مریم ہے، بڑی عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ کا اعلان ہے، وَطَاهَرَكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، طَاهَرَكَ وَاصْطَفَاكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ، یہاں بھی خدا کا اعلان ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انداز بدل کر فرماتے ہیں کہ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، دونوں کے درمیان فرق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ہم ان کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں، خاتون جنت کی عظمت کو بھی سلام کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مریم ازیا کی نسبت عیسیٰ عزیز، فرماتے ہیں کہ حضرت مریم کو بڑا مقام حاصل ہے، لیکن ان کی عظمت کی وجہ یہ ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ان کا بہت بڑا مقام ہے، صدیقہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت اپنے روح اللہ کریمت اللہ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہونے کا شرف عطا کیا۔ اور آگے علامہ اقبال کہتے ہیں اس سے نسبت حضرت زہرا عزیز، فرماتے ہیں کہ خاتون جنت کے اندر تین نسبتیں پائی جاتی ہیں، تین نسبتیں پائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، تمہیں پتا وہ کس کی بیٹی ہے؟ وہ اس کی آنکھ کا نور ہے جو تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر آیا۔ اور فرمایا کہ بانو تاجدار حلتا، تمہیں پتا وہ کس کے گھر کی زینت ہیں؟ وہ بیوی کس کی ہے کہ جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے حلتا کا تاج رکھا ہے، وہ مولا کائنات کے گھر کی زینت ہیں۔ فرماتے ہیں کہ بانو تاجدار حلتا، اور حلتا کون ہے؟ مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ فرماتے ہیں وہ تاج حلتا والا کون ہے؟ جس کا نام مرتضی ہے، جو مشکل کشا ہے، جو اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے، اس کا نام علی ہے۔ اور چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے حضرت سیدہ کائنات خاتون جنت سلام اللہ علیہا حضور کی بارگاہ میں ایک بار شکایت کرتی ہیں، یا رسول اللہ آپ نے مجھے ایسے گھر میں بھیجا ہے کہ جہاں پیٹ بھر کر کھانا میسر نہیں، سونے کے لیے ڈھنگ کا بستر نہیں ملتا، پہننے کے لیے اچھے کپڑے نہیں ملتے۔ یہ حضور کی بارگاہ میں شکایت کی۔ ظاہر بات ہر آدمی کو اپنی زندگی کی سہولیت درکار ہوتی ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ بیٹی پہلی بات یہ ہے کہ تیرا نکاح میں نے نہیں کیا، یہ عرش پر اللہ نے کیا ہے، اس نے مجھے حکم دیا کہ زمین پر تیرے نکاح کی تجدید کروں، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ کہ بیٹی اللہ تعالیٰ نے اطلاع علی الارض، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان والوں پر توجہ کی، نظر دوڑائی، اور ایک شخص کا انتخاب کیا، اس کو تیرا باپ بنایا۔ پھر ثانیاً دوبارہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات پر توجہ فرمائی، ایک اور آدمی کا انتخاب کیا اور اس کو تیرا خامن بنا دیا۔ فاطمہ علی نہ ہوتا تو تیری کف ہی نہیں تھی دنیا میں، علی کو تیرے لیے پیدا کیا تو فرمایا کہ اس کو تیری کف بنایا۔ حاکم الامت کہتے ہیں کہ مرتضی مشکل کشا شیر خدا، تمہیں پتا علی کون ہے؟ وہ مرتضی ہے، اللہ تعالیٰ کے سلیکٹڈ پرسن ہے۔ فرمایا کہ وہ مشکلوں کو حل کرنے والے ہیں، اگلے مہینے میں انشاءاللہ عرض کریں گے، وہ مشکل کشا ہیں۔ فرمایا کہ وہ شخصیت ہیں مرتضی مشکل کشا شیر خدا، وہ اللہ تعالیٰ کا شیر بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں مادریاں مرکز پکار عشق، فرماتے ہیں تمہیں پتا ہے وہ ماں کس کی ہے؟ وہ اس کی ماں ہے جو عشق کا دائرہ نہیں ہے، یہ جو ایمان کا دائرہ۔ علامہ اقبال کے ہاں جب وہ عشق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو عشق سے مراد ایمان ہوتا ہے۔ اور دراصل ایمان نام ہی عشق کا ہے۔ یہ دنیا میں تین طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے سرکار کو دل بھی دیا اور زبان بھی دی، سرکار کو دل بھی دیا اور زبان بھی دی۔
ایک وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے نہ سرکار کو دل دیا نہ زبان دی. تیسری قسم وہ ہے کہ جنہوں نے دل نہیں دیا زبان دی، زبان دی دل نہیں دیا. تو مطلب یہ ہے کہ دل دینے کا نام ہی تو عشق و محبت ہے. فرماتے ہیں کہ مومن وہ ہے جو اپنا سب کچھ سرکار کی خاطر نثار کر دے، جو حضور کو دل دے دے، مومن تو وہ ہے. اور کافر وہ ہے جس نے نہ دل دیا ہے نہ زبان دی ہے. منافق وہ ہے زبان تو دی ہے لیکن دل نہیں دیا، لہذا اس کو آدھا بینیفٹ ملا اس دنیا میں. جو ایک مسلمان کو فیسلٹی حاصل ہے وہ ان کو بھی حاصل تھی، لیکن چونکہ دل نہیں دیا اس لیے عاقبت میں ان کو کوئی فیسلٹی نہیں ملے گی. تو علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ مادریاں مرکز پرکار عشق. امام حسن کون ہیں؟ وہ جو عشق کی پرکار نہیں ہے دائرہ، اس دائرے کا مرکز کا نام حسن. اور ظاہر بات ہے کہ مرکز نہ ہو تو دائرہ وہ بن ہی نہیں سکتا. جی یہ بعض لوگوں کو بڑا اعتراض ہے اور بڑے بڑے ملا لوگوں کو جناب کہ یہ جو حضرت خواجہ نے کہا نا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سر داد نہ داد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین. وہ کہتے ہیں وہ لا الہ کی بنا کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ تم نے ابھی یہ پڑھا ہی نہیں، پتا ہی نہیں ہے. ارے حسن نام کس کا ہے؟ وہ جو دولت ایمان کے مرکز کا نام حسن ہے. اور آگے فرماتے ہیں مادریاں قافلہ سالار عشق. ایک تو وہ ہے جو عشق کے دائرے کا مرکز ہے، وہ اس کی بھی ماں ہے. جو عشق کے قافلے کا سالار ہے، میدان کربلا میں گیا تھا، وہ اس کی بھی ماں ہے. فرمایا کہ خاتون جنت کو 3 جیتے حاصل ہے. ایک تو یہ ہے کہ سرکار کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، آپ کے شوہر جیسا کسی کا شوہر نہیں ہے، آپ کے بیٹوں جیسے کسی کے بیٹے نہیں ہیں. لیکن علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک غلطی ہوگی جو پیچھے میں نے یہ کہا تھا نا کہ آج سے نسبت حضرت زہرا عزیز، یعنی مطلب ہے کہ خاتون جنت کا صرف یہ مقام ہے کہ وہ سرکار کی بیٹی ہیں، یا صرف ان کی یہ فضیلت ہے کہ حضرت علی کی بیوی ہیں، یا صرف ان کی یہ فضیلت ہے کہ حسنین کریمین کی ماں ہے. کیا ان کا اپنا مقام کچھ نہیں؟ علامہ اقبال آگے لکھتے ہیں کہ سیرت فرزندہاد امہات. فرماتے ہیں یہ بات نہیں ہے یہ حسنین کریمین کو حسنین کریمین کس بنایا، یہ مرتضیٰ کو مشکل کشا کس نے بنایا، یہ ساری برکتیں خاتون جنت کی ہیں. فرماتے ہیں سیرت فرزندہاد امہات اور صاحب صدق و سواد امہات. فرماتے ہیں کہ یہ جو اولاد کی تربیت ہوتی ہے، اولاد کے اندر جو کمال پیدا ہوتا ہے وہ ماؤں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور جوہر صدق و صفات امہات، اور یہ جو صدق و صفات کا جوہر اولاد کو ملتا ہے نا، یہ بھی ماں کا صدقہ ہے. اور آگے فرماتے ہیں آ ادب پروردائے. فرماتے ہیں کہ وہ خاتون جنت کون ہے؟ وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت گاہ کی تربیت یافتہ ہیں. فرمایا کہ وہ تربیت ہے کہ آسیا گردہ و لب قرآن سراست. فرماتے ہیں کہ ہاں ادب پروردہ ہے، وہ ادب کی پالی ہوئی حضرت خاتون جنت کا مقام وہ ہے آسیا گردہ و لب قرآن سراست. جب وہ چکی پیستی ہے تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. چکی پیستی ہیں لب پر نغمے قرآن کے ہوتے ہیں، آٹا گوندتی ہیں لب پر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، گھر میں جھاڑو چلاتی ہیں تو زبان پر قرآن کی منزلیں ہوتی ہیں، بچوں کو دودھ پلاتی ہیں تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. حسنین کریمین وہ ہیں کہ جن کو لوریاں قرآن کی ملی، جن کو آٹا قرآن کا پسا ہوا ملا. فرماتے ہیں کہ یہ فاطمہ کی تاثیر ہے جو حسنین کریمین اس مقام پر پہنچے. فرماتے ہیں آسیا گردہ و لب قرآن سراز، وہ چکی پیستی ہے اور زبان پر قرآن کے ترانے ہوتے ہیں. اور ایک اور بار بھی عرض کرتے چلوں، انبیاء کرام پر جو جبریل علیہ السلام وہی لے کر آتے رہے، مختلف نبیوں پر مختلف تعداد میں نمبر ہیں جو جبریل آتے رہے. کسی رسول کے پاس، نبی کے پاس سیدنا جبریل علیہ السلام پوری زندگی میں صرف 4 بار آئے.
کسی کے پاس صرف 10 بار آئے، کسی کے پاس صرف 40 بار آئے، کسی کے پاس صرف 50 بار آئے، اور سب سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس تقریباً 400 مرتبے آئے تھے۔ یعنی صفوف انبیاء میں سرکار کے بعد جس نبی کے پاس سب سے زیادہ جبریل آئے وہ موسیٰ علیہ السلام ہے۔ کتنی بار؟ 400 مرتبے آئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں 24,000 مرتبے تشریف لائے، اور یہ بعض روایتوں میں 48,000 ہے، ہم 24,000 کر لیتے ہیں۔ یعنی 24,000 مرتبے جبریل علیہ السلام سرکار کے پاس تشریف لائے۔ اب ظاہر ہے کہ جبریل علیہ السلام جب غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی اس کے بعد یا پہلے تو نہیں آتے تھے نا، سرکار بے شک پہلے بھی نبی تھے، لیکن اس وقت چونکہ اعلان نبوت نہیں تھا، اس لیے جبریل دیگر خدمات تو سرانجام دیتے رہے، لیکن وحی کا فریضہ سرانجام نہیں دیا۔ وحی لے کر جو حضور کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے وہ کب سے شروع کیا؟ 40 برس کی جب حضور کی عمر ہو گئی، اور 23 برس تک، 23 برس کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ اس 23 برس میں 2 برس یا 2.5 برس انقطاع کے، تقریباً 2-2.5 برس تک جبریل نہیں آئے، جس کی وجہ سے کافروں نے یہ پراپوگنڈا کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، اللہ نے آپ کو کہاں چھوڑا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دوبارہ پھر وحی کا سلسلہ جاری ہوا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں تربیت کے لیے، یعنی تاکہ ایک پختہ معاملہ ہو جائے، تربیت ہو جائے تو پھر کام شروع ہو۔ تو یوں سمجھیے کہ ٹوٹل جو جبریل علیہ السلام جتنے برسوں میں سرکار کے پاس تشریف لائے وہ 20-21 برس بنتے تھے۔ اب آئے کتنی بار نہیں؟ 24,000 بار تشریف لائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک دن میں 4 بار وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ایک دن میں 4 بار حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے۔ اور کلام پاک کی ٹوٹل آیات کتنی ہیں؟ 6,666 ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ کبھی جبریل پوری سورت لے کر آتے، سورہ یوسف ہے یہ ایک بار نازل ہوئی، اور بھی چند صورتیں جو دفعتاً واحداً ایک بار نازل ہوئی۔ کبھی جبریل 2 آیتیں لے کر آتے، کبھی 10 آیتیں لے کر آتے، کبھی 15-20 آیتیں لے کر آتے، کبھی پوری سورت لے کر آتے، کبھی آدھی صورتیں لے کر آتے۔ اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ ہر بار جبریل ایک آیت لاتے تھے تو پھر بھی کتنی باریاں بنتی ہیں؟ 6,666۔ تو 6,000 کو 4 سے ضرب دیں، 24 بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بار وہ ایک آیت لاتے تھے اور 3 بار ویسے آتے تھے۔ کیوں آتے تھے؟ جبریل تو اللہ کی منشا کے بغیر نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ بار بار کیوں آتے تھے؟ یہی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ سرکار نے جبریل کو دیکھا مدینہ پاک میں، حضرت بلال حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ، میں آپ کی بیٹی کے دولت قدے پر حاضر ہوا تو میں نے کیا دیکھا، مائی صاحبہ کچھ اور کام کر رہی تھی، چکی چلانے والا کوئی نہیں تھا، وہ چکی چل رہی تھی۔ حضور نے فرمایا وہ جبریل آئے تھے میری بیٹی کا چکی پیسنے کے لیے۔ کبھی یہ ہوتا ہے کہ عورتیں آتی ہیں دیکھتی ہیں کہ حسنین کریمین جھولے میں جھولا چل رہا ہے، چلانے والا کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ سرکار سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قصہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ جبریل آئے تھے، حسنین کریمین رو رہے تھے، ان کو اس کرنے کے لیے، جھولا جھلانے کے لیے جبریل آیا کرتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 24,000 مرتبہ جبریل ہر بار وہی لے کر نہیں آئے۔ کبھی خاتون جنت کی چکی پیسنے آتے تھے، کبھی خاتون جنت کے گھر میں جھاڑو دینے آتے تھے، اور کبھی حسنین کریمین کا جھولا جھلانے آتے تھے، اور کبھی سرکار کی ملاقات کے لیے بھی آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں نا بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر،
بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر. یہ جبریل کبھی خاتون جنت کا جھولا کبھی چکی پیسنے کے لیے آتے ہیں, کبھی حسنین کریمین کا جھولا جھلانے کے لیے آتے ہیں. یہ جو بار بار جبریل آتے ہیں, جبریل بھی سمجھتے ہیں حضور کی بیٹی کی خدمت کریں گے سرکار خوش ہو جائیں گے, حسنین کا جھولا جھلائیں گے سرکار خوش ہو جائیں گے. تو خاتون جنت وہ ہے کہ جس کے گھر کے نوکر کا کام کرنے والے کا نام جبریل ہے. خاتون جنت وہ ہے کہ جس کے بچوں کے جھولا جھلانے والے کا نام جبریل ہے, جس کے گھر کی چکی پیسنے والے کا نام جبریل ہے. اور پھر جب آپ چکی پیستی تو قرآن کی منظریں ہوتی, قرآن کی تلاوت ہوتی. اب وہ قرآن کی تلاوت سے پسا ہوا آٹا اور قرآن کی تلاوت سے گدا ہوا آٹا اور قرآن کی تلاوت کے ساتھ پکی ہوئی روٹیاں جب حسنین کریمین کھائیں گے تو پھر کیوں نہ ایک مرکز عشق بنے گا اور ایک سالار قافلہ بنے گا. یہ ساری عظمتیں ماں کی وجہ سے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ حضرت ادب پروردہ صبر و رضا. خاتون جنت کون ہیں؟ ادب پروردہ صبر و رضا. صبر و رضا کے ساتھ ان کی تربیت کی ہے. آسیہ گرداں و لب قرآن سرا, جب وہ چکی چلاتی تو زبان پر قرآن کی منظریں ہوتی. اور آگے علامہ اقبال کہتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ مادرارا اسوائے کامل مطول. فرماتے ہیں کہ ماؤں کو میں سبق دینا چاہتا ہوں, اگر اچھی مائیں بننا چاہتے ہو تو اس طرح کی مائیں بنو جیسے خاتون جنت ہے. فرمایا کہ اس لیے یہ اولاد کی اچھی تربیت یہ ماں کی تربیت کی وجہ سے ہوتی ہے. حسنین کریمین کو یہ جو مقام ملا ہے یہ حضرت خاتون جنت کی وجہ سے ملا ہے. فرماتے ہیں ان کا اپنا بھی مقام ہے. آگے پھر علامہ اقبال مائی صاحبہ کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رشتہ زنجیر حق, رشتہ آئین حق زنجیر پاست. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے قانون کا جو رشتہ, جو قلادہ میں نے گلے میں پہنا ہے, اسلام کا میں نے دعویٰ کیا, کلمہ پڑھا ہے, تو پھر میرے لیے ضروری ہے اللہ کے رسول کے احکامات کی پابندی کروں. اللہ کے قانون کی زنجیر میرے پاؤں میں پڑی ہوئی ہے. رشتہ آئین حق زنجیر پاست اور پاس فرمانے جناب مصطفیٰ, اور پھر سرکار کے فرمان کا بھی مجھے پاس ہے. حضور فرماتے ہیں یہ سر پھر اس کے سامنے جھکے گا, یہ سر صرف خدا کی بارگاہ میں جھک سکتا ہے. طواف سے خانہ کعبہ کیا جا سکتا ہے, نہ کسی اور کا طواف ہو سکتا ہے, نہ کسی کی جیت میں سجدہ ہو سکتا ہے. اگر یہ اللہ کے رسول کا فرمان نہ ہوتا تو پھر میں کیا کرتا. فرماتے ہیں کہ خاتون جنت اگر یہ اللہ کا قانون نہ ہوتا, سرکار کا فرمان نہ ہوتا, فاطمہ جو تیرا امت پر احسان ہے, پھر میں یہ کرتا, ورنہ گردے تربت اشکر دید میں. فرماتے ہیں کہ حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے, فاطمہ میں تیری قبر کا طواف. یہ خامنہ کعبہ کی عظمت یہ تیری قبر کی وجہ سے ہے, یہ تیرے عظمت کی وجہ سے ہے. حاجی خانہ کعبہ کا طواف کرتے, میں تیری قبر کا طواف کرتا. اور سب فرماتے ہیں سجدہ برخا کے اوپر شید میں حاجی خانہ کعبہ کو منہ کر کے سجدہ کرتے, میں تیری قبر کی طرف سجدہ کرتا. اس لیے کہ سجدوں کی عظمت تو تیرے خون کا صدقہ ہے, کعبے کی عظمت یہ تیرے بیٹوں کا صدقہ ہے, انہی کی وجہ سے یہ سارے مقام حاصل ہوئے. لیکن کیا کروں, مجھے شریعت اجازت نہیں دیتی. تو بات یہ کر رہا تھا کہ سجدہ کائنات کا وہ مقام ہے, وہ عظمت ہے کہ خدا بندے قدوس نے وہ مقام عطا کیا. سرکار نے تقریباً سینکڑوں احادیث فرامین ہیں جو اپنی بیٹی کی فضیلت میں ان کی عظمت کے لیے ہم تک پہنچائے ہیں کہ میری بیٹی کا کیا مقام ہے, کیا عظمت ہے. اللہ اپنے حبیب کے صدقے اور حضور سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد اللہ فاضل بریلوی قدس العزیز آپ نے بھی مائی صاحبہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا. علامہ اقبال نے ترتیب شروع کی, پہلے اللہ کے نبی کی معرفت کہ حضور کی بیٹی ہیں, پھر مولا کائنات کی نسبت کہ مولا کائنات کی بیوی ہیں, پھر حسنین کریمین کی نسبت کہ ان کی ماں ہیں, پھر خاتون جنت کی اپنی شخصیت.
कितनी निस्बतें बयान की हैं? 4। आला हज़रत ने 5 निस्बतें बयान की हैं और आपने आगाज खातून जन्नत से किया। फरमाते हैं बेशक वो खाद सरकार दो आलम की बेटी है, लेकिन फातिमा खुद भी तो कुछ है। वो बेशक मौला कायनात के घर की जीनत है, लेकिन फातिमा खुद भी तो कुछ है। वो बेशक हसनैन करीमैन की माँ है, लेकिन फातिमा खुद भी तो कुछ है। फरमाते हैं नूर बिन्ते नूर ज़ौजे नूर उम्मे नूर नूर। तरतीब फरमाते नूर वो खुद नूर है, बिन्ते नूर और नूर की बीवी है, ज़ौजे नूर नूर की बीवी, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है, उम्मे नूर नूर और 2 नूरों की माँ है। पहले खातून जन्नत से शुरू किया कि नूर बिन्ते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर नूर, वो खुद भी नूर है, नूर की बेटी है, नूर की बीवी है और 2 नूरों की माँ है। और फरमाते हैं इससे बढ़कर ये है कि नूर मुतलक की कनीज अल्लाह दे रहना नूर का, वो तुम्हें पता है कनीज किसकी है? वो उस नूर मुतलक की कनीज है कि इस कायनात में सरकार के बाद सबसे ज्यादा जो अल्लाह की इबादत करने वाली उसका नाम खातून जन्नत है। अल्लामा इशबाही रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल मुस्तसरफ के अंदर लिखते हैं, फरमाते हैं कि आबुदन्ना से बाद नबी, फातिमा जो है हुजूर के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाली, उनसे बढ़कर कोई इबादत करने वाला नहीं। रात भर मुसल्ले पर रहती। दीगर माओ की आप देखें, बीवी होने के फरीजा भी अदा करती हैं, माँ होने का फरीजा भी अदा करती हैं, दीगर फराइज अदा करने के बावजूद आपकी रातें मुसल्ले पर गुजरती हैं। 2 रकते कंप्लीट नहीं होती, सुबह की अज़ान हो जाती है। एक बार रो कर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ करती, मौला एक रात तो इतनी लंबी कर दे, एक रात इतनी लंबी कर दे कि फातिमा सैर होकर तेरी इबादत करे। मौला में 2 रकते पूरी नहीं होती, सुबह हो जाती है, कमा हकों में तेरी इबादत नहीं कर सकती। तो फरमाते हैं कि सरकार के बाद सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाली का नाम फातिमा ज़हरा है। वैसे ही दुनिया उनकी अकीदत के तराने नहीं गाती। अल्लाह ताला अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में ये जो हमने मिल मिलाकर सजदा कायनात की बारगाह में अपने आंसू का नजराना पेश किया, अकीदत के फूल झावर किए, अल्लाह ताला अपनी बारगाह में इनको कबूल करे और क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमें इन नफूस कुदसिया की शफाअत नसीब फरमाए। अल्लाह अपने हबीब के सदके में हम सब का खात्मा ईमान पर करे और इस दुनिया में भी हम सरकार के खानवादा के खादम और गुलाम बनकर रहें और क़यामत के दिन भी हमारा अशर उन्हीं के गुलामों में हो और क़यामत के दिन अल्लाह ताला नूर की शफाअत हमें नसीब फरमाए। अब तो जाते हैं महफिल से अमीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाए।